اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مختلف مقامات پر اعتکاف کے مناظر۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ 26 رمضان المبارک جشن ولادت امیر اہل سنت کے موقع پر نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہونے والے اعتکاف میں کثیر عاشقان رسول کے درمیان بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ ایک حدیث پاک کے نام سے کچھ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کو موضوع یعنی بناوٹی قرار دیا اعلیٰ حضرت نے۔ البتہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ اصل وطن جو ہے وہ قبر و آخرت ہے، اور اس سے محبت ان معنی کر کے وہ ایمان سے یہ معنی وہاں منطبق ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ من گھڑت ہے۔ اب اپنے وطن سے محبت، یہ حدیث شریف سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وطن سے محبت جبکہ ہو وطن اسلامی تو فطرتاً آدمی کو ہوتی ہے۔ ہم پاکستان ہے اور ہم اسلامی ملک اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور یہ ہونی چاہیے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب نہ کی جائے جب تک یقینی طور پر اس کی کوئی سند نہ ہو۔ حال ہی میں میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری خواہش تھی کہ ان کو حج عمرہ کرواؤں، یا بابا جان یہ اپنی خواہش میں کس طرح پوری کروں؟ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے آپ ان کی طرف حج کر لیں، اور اگر آپ پر فرض ہے تو پہلے اپنا فرض ادا کر لیں۔ حج اگر فرض ہے تو کر کے ان کو ایصال ثواب کر لیں یا حج بدل کر دیں۔ اگر ان پر فرض تھا تو اپنے پیسوں سے حج بدل کر دیں گے تو یہ امید ہے کہ ان پر فرض اتر جائے گا، اور اگر نہیں بھی تھا فرض تو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں
تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ امیر سنت کو دیکھ کر، مدنی چینل پہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے جو واقعات ہیں ملتے ہیں، ان کی باتیں سن کر اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات ملتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ امیر اہل سنت کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صدقہ یہ فیض نصیب ہوا، اولیاء کاملین کا یہ فیض نصیب ہوا۔ بچپن میں امیر سنت کو ان کی بہن کیا کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس طرح کر کے بچے کو ہوتے نا۔ اب امیر سنت بچے تھے، کم سے رو پڑے اور کہا بہن کو کہ نہیں تو بول کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخصیت کے لاکھوں لاکھ تو صرف مرید ہیں۔ دنیا بھر کے علماء کا امیر سنت کی شخصیت کے بارے میں رتب اللسان ہونا اور آپ کے رتبے کا خطبہ بولتے رہنا، مطلب یہ ایک اعتراف ہے اس شخصیت کی قابلیت، صلاحیت، کوششیں، قربانیاں، اس کو تسلیم کیے بغیر لگتا چارہ نہیں ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا ہمیں امیر اہل سنت کی زندگی کا کوئی خاص پہلو سے ہمیں آگاہ کریں؟ ہر چیز باپا کی خاص ہی خاص ہے۔ امیر سنت نے امامہ شریف کو جس طرح دنیا بھر میں عام کیا، انہی کا حصہ ہے۔ نوجوانوں کو داڑھی کی طرف لانا، یہ امیر سنت کا ایک اپنا خاصہ ہے۔ کس طرح مطلب کہ ان لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کے لباسوں کو تبدیل کر دیا۔ اگر کوئی ایسی پرسنالٹی دنیا میں میری ناقص عقل میں ہے تو وہ صرف اور صرف امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ اس کے اس قدر فالوور اس انداز سے فالو کر رہے ہیں، میرے سارے لفظوں پر آپ غور کیجئے گا۔ شاہد عطاری ٹنڈو محمد جان سے حضور میں باپا کے جشن ولادت پر 1 ماہ کے قافلے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ محبت یہ کرواتی ہے، عقیدت یہ کرواتی ہے۔ اب یہ 30 دن تک کسی کے گھر میں بیٹھ کر چوکیداری نہیں کریں گے، بلکہ یہ 30 دن تک مدنی قافلوں میں سفر کر کے پیارے آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلائیں گے اور سنتیں سیکھیں گے۔ یہ محبت ماشاءاللہ۔ اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ صدقے میں میرے غوث کے سرکار ٹال دو۔ نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پاپا میں حیثیت تاریہ بات کر رہی ہوں، آپ کو جشن ولادت 26 بار بلکہ بے شمار بار مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پاپا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ تو آپ سب کو خوش بھی رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی ایک خوشی دیں، آپ ہمیں مدینے لے جائیں۔ پاپا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ آج کل تو یہ بولتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو ڈاکٹر بنوں گا، کوئی بولے گا انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا۔ ہم کیا بنیں گے؟ مدینے کے دیوانے، آقا کے سچے غلام، نمازی، مسجد بھرو تحریک کے رکن اور مبلغ دعوت اسلامی،
आलिम बाअमल, काश मुफ्ती इस्लाम। तो बच्चों को जहन यही देना चाहिए कि जिसमें आखिरत का तसव्वुर हो। अब ये डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के लिए भर्ती होते ना, शुरू में गालिबन ये जहन होता होगा हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, फिर बाद डॉक्टर हैवानियत पर उतर आते नहीं उतर आते, आपको पता। तो ये कि डॉक्टर बने और फिर सिर्फ डॉक्टर ही बना और डॉक्टर की जगह डाकू का रोल अदा करना शुरू कर दिया। फिर माँ बाप जब तक बूढ़े हो जाएंगे ये डॉक्टर बनेगा तो, और फिर ये माँ बाप इसकी शादी करवाएंगे तो फिर वो भी डॉक्टर नहीं आएगी या मॉडर्न आएगी। फिर अगर ऐसा हुआ फिर ये सास बहू का मसला हुआ तो ये तो डॉक्टर है और ये है डॉक्टर नहीं। दोनों ने मिलकर अम्मी अब्बू का ऑपरेशन कर दिया, फिर घर से निकाल दिया, फिर क्या होगा? तो अपने बच्चे को मौलाना बनाओगे ना, आलिम बनाओगे, हाफिज कुरान बाअमल बनाओगे, मुफ्ती बनाओगे। इसमें भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि किसी आलिम दीन का पता बताएं कि जिसने अपने माँ बाप को निकाल दिया हो, वरना गैर आलिम के मेरे पास रोते हुए आए हमारे बेटे ने हमको निकाल दिया। पायलट बनना को गुनाह नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहन इनको मतलब है कि दीन का जहन दे, इल्म दीन सीखूंगा, आलिम दीन बनूंगा, ये आपको फायदा देगा, बच्चे की जहन साजी होगी, वरना रुख उसका दुनिया की तरफ होगा। तो दीन अगर आपने आबाद किया, दुनिया खुद ही आबाद हो जाती है, कहीं नहीं जाती। हम लोग को भूखे नहीं मरते, भीख मांग के नहीं खाते। अल्लाह का करम है, इसमें जो बैठे हुए एक से एक कारोबारी, दुनियावी एतबार से भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी अच्छी अच्छी जॉब होती है, अच्छे अच्छे कारोबार होते हैं। तो इसलिए अगर अपना तहफ्फुज माँ बाप चाहते हैं तब भी अपनी औलाद को आलिम बनाए कि ये दुनिया में भी आपकी हिफाजत करेंगे और क़यामत में भी इंशाअल्लाह आपको काम आएंगे, मरने के बाद भी सदका जारिया बनेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। बापा आसिया भाई ने कुछ और भी आपसे गुजारिश की थी, दुआ मांगे सब मिलके के मुझे मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए, आसिया भाई को भी ले जाऊं, अल्लाह असबाब फरमा दे इसे और वो तरकीब बन जाए, अल्लाह का करम हो जाए, आका बुला ले तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए हाजिर हो जाए। हमें चल मदीना का मुश्ता सुना दो, करम से हो पूरा सुवाले मदीना, करम से हो पूरा सुवाले मदीना। बाबा की आमद मरहबा, बाबा की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। मसलक का तो इमाम है, मसलक का तो इमाम है, इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है, इलियास कादरी, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम में आशिकार, ये तेरा ऊंचा चाम है, इलियास कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज हमारे मीठे मीठे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की विलादत की शब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज न सिर्फ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में, बल्कि मुल्क भर में और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मीठे मीठे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत के चाहने वाले अमीर अहले सुन्नत के जश्न विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत की विलादत की खुशी में इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने अच्छी अच्छी नीयतों के तहफ़ भेजे हैं। माशाअल्लाह कुरान पाक का जो इसाल सवाब किया है सुन लीजिए, 41,20,160 पढ़े गए कुरान पाक का सवाब बापा के मिल्क बापा को तोहफा पेश किया है। यासीन शरीफ 35,18,14,392, सूरह मुल्क शरीफ 75,11,70,730, कलमा शरीफ 1,17,14,79,162, दुरूद पाक 2,68,99,56,130,
اسی طرح دیگر ورد و وظائف کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ نیتیں بھیجی ہیں۔ سلام مرکزی اہل سنت درگاہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلی شریف سے فقیر قادری محمد منان رضا خان منانی محتم جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف بہت خوشی کا مقام ہے کہ جس دعوت اسلامی نے مسلکی اعلی حضرت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے، اور عالم اسلام میں ہم لوگ کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کی کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج عاشق رسول حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی کی یوم ولادت کے موقع پہ بھی ہم بریلی شریف میں خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک تاریخ ہے جس میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا جان لے یہ جنم لینے والا عام انسانوں جیسا نہیں، بلکہ وہ ممتاز شخصیت ہے جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے دعوت اسلامی کے ذریعے لاکھوں کی تقدیر بدل دی۔ کتنے گمراہ ہدایت پا گئے، بے شمار شرابیوں جواریوں نے شراب جوا سے توبہ کر لی، لاکھوں لاکھ بندگان خدا کو معبود حقیقی کے سامنے جھکوا دیا۔ ہزار افراد جو اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے متنفر یا نابلد تھے، ان سب کو اعلیٰ حضرت مجھے دین و ملت احمد رضا فاضل بریلوی کا دیوانہ اور شیدائی بنا دیا۔ محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت باسعادت کے پربہار موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش ہیں۔ پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیا میں کہوں کہ کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے، مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے۔ جاری ہے ایک چینل جو خیر ہے مکمل، جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، اتنا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے۔ تعقیب کرے بیاں کیا عطار نے دیا کیا، سب جانتے ہیں کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ حضرت کی یوم ولادت کی اطلاع ملی 26 رمضان کو، اس حوالے سے بہت ساری دعائیں۔ تو میں حضرت الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس یوم ولادت کے موقع پہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، طاقت دے کہ وہ اس کام کو جاری اور ساری رکھے۔ 26 رمضان المبارک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے۔ نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جشن ولادت امیر اہل سنت کے موقع پر معتکفین، عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ بابا کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد۔ اہل سنت والجماعت اور سنیت کا درد رکھنے والا ہر شخص اس وقت امیر اہل سنت کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر حوالے سے امیر اہل سنت اس وقت دیکھا جائے تو دلوں کی دھڑکن اور آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں۔ تو پیر ہوتا ہے، جہاں سے جو بھی ملے نا سمجھ جائے گا یہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے نا سب میرے پیر کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ سنو، اس غوث اعظم کا مرید بنایا ہے تم کو امیر اہل سنت نے۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ برسوں گزر جائیں، مرید کو ہمیشہ مرید ہی رہنا چاہیے، مرید کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ زندگی طلب میں گزار دو کہ کاش کے مرنے سے پہلے میں اچھا مرید بن کے دنیا سے جاؤں۔ پیر صاحب کے بارے میں بدگمانی کرنے والا مرید یہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔
مرید ہوتا ہی وہی ہے جو آخری دم تک مرید ہی رہا ہے. تو بک چکا ہے, تو نے بیعت کی ہے, تو نے کہا مرید ہوتا ہوں میں, تو نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, اب آنکھ بند کر لے. تجھے آنکھ کھولنے کا کہا کس نے؟ یہ جہاز اگر ہچکولے بھی لینا تو اطمینان رکھ کہ تیرے اس جہاز کا چلانے والا کیپٹن جو ہے نا, یہ تیرا پیر ہے, کوئی اور نہیں ہے. وہ تجھے ڈوبنے نہیں دے گا. تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو مرتے مر جاتا, لیکن کبھی بھی اپنے پیر کے بارے میں بدگمانی نہ لاتا. مرتے دم تک تیرے پیر کے قدموں میں رہ کر فیض کی برکت کی بھیک مانگتا. تیرے میں کچھ نہیں, تجھ میں جو روشنی ہے تیرے پیر کا فیض ہے, جس کے لیے ہانکتا تیرا بدن اندھیرے کا مینارہ بن کر رہ جائے گا. اب بھی کوئی بولتا ہے کہ پیر کا فیض چاہیے, تو فیض کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ فیض نہیں تو کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ میں جاؤ تو امام میں داڑیاں ملتی ہیں, افریقہ میں جاؤ تو امام میں داڑیاں ملتی ہیں, مدینے میں جاؤ تو امام میں داڑیاں ملتی ہیں, مکے میں جاؤ تو امام میں داڑیاں شریف ملتی ہیں, یورپ میں جاؤ تو امام میں داڑھی شریف ملتی ہے, ہند میں جاؤ, بنگلہ دیش جاؤ, بڑے اعظموں کے دورے کر لو, جہاں بھی جاؤ گے امامے ملیں گے, داڑیاں ملیں گی, چادریں ملیں گی, مدی ہولیے ملیں گے, مسواک والے ملیں گے, اور میرے آقا کی سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک کرتا سجایا ہوا آپ کو سنتوں کا مبلغ ملے گا. ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ گئی ہیں. نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جشن ولادت امیر اہل سنت کی خوب کو برکت عطا فرمائے. میرا بھائی عمران سے یہ سوال ہے, یہ اسلامی بہنیں آپ کے اندر مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں, اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں, مگر اجنبی مرد کو دیکھنے کا وہی حکم ہے جو مرد کو دیکھنے کا ہے. اگر کسی اجنبی مرد کو دیکھ کر برے خیالات پیدا ہوں تو پھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا میں بہت سارے اولیاء کاملین موجود ہوتے ہیں, ان کی دعائیں, ان کی برکتیں, ان کے کمالات سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. ماننے میں حرج نہیں ہے, مان لینا چاہیے. ویسے بھی محسن کا احسان ماننا چاہیے, اور اس کے شکر ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کر لیا کرو. جبکہ معتکفین, عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. بے احتیاطیوں کا اب کہاں یار, سری گناہ کرتی ہے. ایک تعداد ہے جو بالکل نڈر ہو کر, بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں. پھر ادھر ہر دوسرا آدمی مجتہد ہے, اپنا احتیاط کرتا ہے ایمان ہو کر معاذ اللہ کہ میں یہ دلیل وہ دلیل, یوں یوں یوں. کیا غلط کیا میں نے؟ اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو یہ, اس کو اگر بدن میں سستی ہو گئی تو یہ بولے گا سخت بخار ہے. روزہ نہیں رکھنا ہے, ہلکا پھلکا سر میں درد ہوا, سر میں شدید درد ہے, یہ عام ہے. مطلب تھوڑی طبیعت خراب ہوئی تو بولے بہت طبیعت خراب. اب یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جس جو عذر یہ پیش کر رہا ہے, کیا یہ قیامت کے دن چل جائے گا یہ عذر؟ بہت سارے آزار ایسے کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ جو قیامت میں یہ عذر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو اس طرح مطلب ایک تو بے احتیاطی, پھر اوپر سے یعنی کہ چوری اور سینہ زوری, گناہ کرنا, اور پھر اس گناہ کو مطلب یعنی کہ اس طرح ڈھکنا, یعنی اس طرح مطلب یعنی کہ اس کے یعنی کہ جواز کی صورتیں نکالنا, یہ بہت بڑی بے باکی. اور بندے کو تو آدمی آٹی دے دے گا, چکما دے دے گا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, دیکھتا ہے. تو اس لیے مطلب بندے کو دھوکہ دینے سے وہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے دے گا. بندے کو دھوکہ دینے سے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان مانو کر کہ نہ وہ آپ کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے, نہ وہ جنت میں پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرے اور گناہوں سے بچے.
آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری مدد اللہ العالی، جو ان دنوں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے مقدس جذبے کے تحت سفر پر ہے، اس دوران ان کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آئیے رکن شورا کے مدنی کاموں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔